سورۃ فاطر کی آیت نمبر 29 الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ان الذين يتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا، سرًا وعلانیہ پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی، یرجون تجارت لن تبور اور امیدوار ہیں ایسی سوداگری کی جس کے اندر گھاٹا نہیں، لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ تاکہ وہ اللہ پورا دے دے ان کو ان کے اعمال کا اجر اور اضافہ کر دے ان کے لیے اپنے فضل سے کچھ اور بھی، انہ غفور شکور کوئی شک نہیں کہ وہ بخش دینے والا اور بڑا ہی قدر کرنے والا ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب اور وہ پیغام جو ہم نے وحی کیا آپ کی طرف کتاب میں سے، وہ الحق وہ حق اور سچ ہے، مصدقا لما بین یدیہ تصدیق کرنے والا ہے اپنے سے پہلے کتاب کی بھی، ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو دیکھنے والا بھی ہے، خبر رکھنے والا بھی ہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی دلیل کے طور پر پھلوں کے، پھولوں کے، پہاڑوں کے، انسانوں کے اور جانوروں کے مختلف رنگوں کو بطور قدرت کی دلیل کے پیش فرمایا، اور آخر میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہی علماء ہیں۔ تو گویا علم کا تعلق معلومات کے ساتھ نہیں ہے، ملفوظات کے ساتھ نہیں ہے، زیادہ جاننے اور زیادہ بولنے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ علم کا تعلق اللہ سے زیادہ ڈرنے کے ساتھ ہے۔ اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ جس طرح دنیا کی ان چیزوں کے اندر رنگ مختلف ہیں، پہاڑوں کے رنگ مختلف ہیں، چوپاؤں کے رنگ مختلف ہیں، کیڑوں مکوڑوں کے رنگ مختلف ہیں،
اسی طرح اللہ سے ڈرنے والوں کے اندر اللہ کا ڈر بھی مختلف ہے، کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہے۔ جس میں جتنا اللہ کا ڈر ہوگا اللہ کی نگاہ کے اندر وہ اتنا ہی بڑا علم والا ہوگا، اور جو اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے جتنا خالی ہوگا اللہ کی نگاہ کے اندر وہ اتنا ہی بڑا جاہل ہوگا، چاہے لکھنے پڑھنے کے اعتبار سے، دنیا داری کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے دنیا اس کو کہے کہ بڑا پڑھا لکھا ہے، لیکن رب کا ڈر جس کے دل میں نہیں، اللہ کی نگاہ میں وہ عالم یا علم والا کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ انہی علماء کی چند اور نشانیاں اللہ پاک نے ارشاد فرمائی۔ یہ تو ایک نشانی ہوگی جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، جس کو ہم نہیں جان سکتے، صرف اللہ جانتا ہے۔ میرے دل میں کتنی خشیت ہے، میں اللہ سے کتنا ڈرتا ہوں، آپ کو نہیں پتا۔ آپ اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں میں نہیں جانتا۔ کس شخص کے دل میں اللہ کا کتنا خوف ہے، کتنی خشیت ہے، کوئی ایسا تھرمامیٹر نہیں، کوئی ایسا آلہ نہیں کہ جس کو لگا کر انسان بتا دے کہ اس کے دل کے اندر کتنا خوف خدا ہے۔ یہ ایک قلبی صفت ہے، دل کا عمل ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن چند ظاہری علامات اللہ پاک نے بتائی، ظاہری علامات جن کو دیکھ کر سمجھا جا سکتا ہے کہ علم والا کون ہے۔ ان میں سے ایک علامت اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمائی کہ یہ علم والے وہ لوگ ہیں یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ یتلون تلاوت سے ہے، جس کا معنی قرآن کریم کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اور تلاوت وہی معتبر ہوتی ہے جو عمل کے ساتھ ہو۔ عمل کے بغیر تلاوت برکت تو ہے، ثواب تو ہے، اس کے اوپر نیکیاں اور اجر تو ملے گا، لیکن عمل کے بغیر تلاوت وہ معتبر نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے بعض حضرات نے یتلون کا معنی ہی یہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو کتاب اللہ کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ تلاوت سے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ تلو سے ہے، جس کا معنی پیچھے چلنا۔ تلا یتلو تلاوتن، تلاوت کرنا، اور تلا یتلو تلون، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی اتباع کرنا، اس کے پیچھے چلنا۔ تو بعض حضرات نے اس کا معنی کیا ہے کہ وہ لوگ جو کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور بعض نے معنی کیا ہے وہ لوگ جو کتاب اللہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، یعنی اس کی اتباع کرتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تلاوت ہی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اس جملے کے اندر ان لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے جو دن رات قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہے، قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کے اندر مشغول ہے۔ ان کے لیے بہت بڑی بشارت ہے کہ اللہ کی نگاہ کے اندر یہی لوگ علماء کہلانے کے حقدار ہیں۔ لیکن بہرحال عمل سے خالی ہونا یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن پاک پہ عمل پیرا بھی ہونا چاہیے، سمجھ کے پڑھنا چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اللہ پاک نے پہلی علامت خشیت کے بعد پہلی علامت یہ ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ایک وقت تھا فجر کی نماز کے بعد سے، بلکہ پہلے سے ہی گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی۔ ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے ہمارے بڑے، ہمارے گھر کی مائیں، ہمارے بزرگ صبح صبح ہی قرآن پاک کھول کے بیٹھ جاتے، اور سارے گھر کے اندر
قرآن پاک کی تلاوت کی آواز گونجا کرتی تھی۔ آج بدقسمتی سے یہ ماحول رفتہ رفتہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب صبح صبح گھروں کے اندر تلاوت کی آواز آنے کی بجائے کوئی بہت نیک ہوگا تو قوالیاں لگا لے گا، یہ سمجھا جائے گا کہ یہ جی بڑا نیک ہے، اس نے گھر کے اندر قوالی لگائی ہے۔ ورنہ آج تو اللہ معاف کرے اس شیطانی دجالی میڈیا نے یہاں تک پہنچا دیا کہ مارننگ شوز کے نام پر صبح صبح ہی ناچ گانا اور بے حیائی کے مناظر شروع ہو جاتے ہیں، اور لوگ بیٹھے ہیں اس اسکرین کے سامنے بڑے سکون سے سویرے سویرے اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہمیں اپنے گھروں کے اندر ایسا ماحول بنانا چاہیے، گھر کی خواتین، بچے، بوڑھے سب صبح صبح قرآن کی ضرور تلاوت کیا کریں، تھوڑا پڑھ لے، روزانہ پڑھے۔ یہ روحانی غذا ہے ہماری روح کی۔ جس طرح ہمارے جسم کو روزانہ خوراک کی ضرورت ہے، یہ جسم ہے نا ہمارا، اس کو اب روز پانی کی ضرورت ہے، اس کو روزانہ کھانے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ بھائی پورے سال کے اندر 365 دن ہیں اور 365 دنوں میں روزانہ کی 4 روٹیاں لگا کر میں 1200-1300 روٹی اکٹھی کھا لوں اور پھر پورا سال جو ہے وہ چھٹی، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ روزانہ اس کو چاہیے، صبح شام چاہیے۔ کوئی شخص اندازہ کر لے جی 365 دنوں میں اتنے لیٹر پانی پیتا ہوں اور وہ پانی ایک ہی دفعہ پی لوں، تو پھر سارا سال پانی کی چھٹی۔ ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ یہ جسم چلے گا ایسے؟ کبھی نہیں چل سکتا۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، قرآن پاک کی روزانہ تلاوت، چاہے آدھا صفحہ ہو، 1 صفحہ ہو، 1 ورق ہو، 1 پاؤ ہو۔ ہمارے حضرات تو فرمایا کرتے ہیں چاند کی تاریخ کے اعتبار سے روزانہ 1 سپارہ پڑھنا چاہیے کم سے کم۔ چاند کی جو تاریخ ہو اس دن وہ سپارہ پڑھا جائے، ادھر چاند کا مہینہ ختم ہو، ادھر قرآن کریم ختم ہو جائے۔ تو روزانہ 1 سپارہ کم سے کم، حافظوں کے لیے تو فرمایا کہ کم از کم 3 سپارے روزانہ۔ یہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر معمول بنانا چاہیے، اپنے بچوں کو، بڑوں کو بٹھا کر اجتماعی طور پہ اکٹھے ہو کے اللہ کے قرآن کی تلاوت ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اللہ پاک نے پہلی علامت یہ ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، سال میں 2 دفعہ کہتے ہیں قرآن کریم کا ختم کرنا، یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ اور ہم سال میں 2 دفعہ کیسے ختم کرتے ہیں کہ جب رمضان المبارک آتا ہے پھر اکٹھے 4-5 پڑھ لیے، اس کے بعد سارا سال چھٹی۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے سال کی روٹیاں اکٹھی کھا لیں اور اس کے بعد سارا سال چھٹی۔ جیسے اس طرح جسم نہیں چل سکتا، اسی طرح میرے دوستو اس طرح روح بھی نہیں چل سکتی۔ آج جو ہم روحانی طور پہ کمزور ہیں، یقینوں کی کمزوری ہو گئی، اعمال کی کمی ہو گئی، اور دن رات اس بات پہ روتے ہیں، ڈپریشن ہے، بے سکونی ہے، ٹینشن ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن پاک کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو آج سے نیت کر لیں ہم خود بھی اور اپنے گھروں کے اندر بھی ایسا ماحول بنائیں گے کہ کوئی ایک ٹائم طے کر کے بالخصوص صبح کا ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم نے بہت سارے اعمال کو دیکھا کہ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہو، اللہ کا بندہ اللہ کے نزدیک کیسے ہو جائے۔ اصل تو یہی ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے خاص بندے بن جائیں۔ فرمایا ہم نے بہت سارے اعمال کو دیکھا، لیکن جتنا قرب اللہ کا صبح سویرے فجر سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کے اندر ملتا ہے، اتنا قرب کسی اور عمل میں نہیں ملتا۔ فجر کی نماز سے بھی پہلے قرآن پاک کی تلاوت سے جتنا اللہ کا قرب ملتا ہے،
حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب کے اندر اللہ پاک کی زیارت کی۔ سبحان اللہ، کیسے مقدس لوگ تھے جن کو خوابوں میں اللہ ملا کرتے تھے۔ ہمیں خوابوں میں بھی وہ ہے جن بہت ہی ملتے ہیں، ڈراؤنے خواب ہی آتے ہیں۔ ان کو خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی۔ اللہ پاک سے پوچھا کہ اے اللہ، میں آپ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ کے نزدیک ہونا چاہتا ہوں، آپ کا محبوب بندہ بننا چاہتا ہوں، کیا عمل کروں؟ اللہ پاک نے کیا عمل بتایا؟ اللہ پاک نے فرمایا احمد، اس کلام کو پڑھا کرو جو کلام خود مجھ سے نکلا ہے، جس کلام کو خود میں نے ادا کیا ہے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے اگلا سوال کیا کہ بفہم او بلا فہم، اے اللہ قرآن کو سمجھ کے پڑھوں یا بغیر سمجھے کے پڑھوں، کیسے آپ کا قرب ملے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بفہم او بلا فہم، اے احمد سمجھ کے پڑھو تب بھی میرا قرب ملے گا، بغیر سمجھے پڑھو گے تب بھی میرا قرب ملے گا۔ تو قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ کا سب سے زیادہ قرب ملتا ہے۔ اس لیے میں بھی آپ بھی سب نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، سب کہہ دو انشاءاللہ۔ فرمائے وہ لوگ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ دوسرا عمل بتایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کا قیام یہ عملی زندگی میں سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑا عمل۔ جو نماز کو قائم کرتا ہے وہ دین کے دوسرے شعبوں کو بھی قائم کر سکتا ہے، اور جو نماز قائم نہیں کر سکتا وہ دین کے دوسرے شعبوں کو بھی قائم نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو اپنے جتنے وزیر اور مشیر تھے سب کو ایک خط لکھا، ایک آرڈر جاری کیا، اور وہ آرڈر کیا جاری کیا؟ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، فرمایا تمہارے سارے کاموں میں میرے نزدیک سب سے اہم ترین کام وہ نماز کا کام ہے، سب سے اہم ترین کام۔ اور آج لوگ نماز کس لیے چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، ہم تو مخلوق کی عبادت کر رہے، خدمت کر رہے، ہم تو مخلوق کی خدمت کر رہے۔ ایک ڈاکٹر ہے وہ اس لیے نماز چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں تو مریضوں کو چیک کر رہا ہوں، کتنی بڑی نیکی کر رہا ہوں۔ اور ایک تھانے دار ہے وہ تھانے میں بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے جی میں ڈیوٹی کروں کہ نماز پڑھوں۔ ایک وزیر مشیر ہے، وہ نماز کو چھوڑ کر اپنے کاموں کو سر انجام دینے کی فکر میں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ کو یاد نہیں کیا، اللہ کی عبادت میں نہیں لگے، تو اللہ بھی ناراض، مخلوق بھی ناراض۔ ایک جج ہے، جج کی کرسی پہ بیٹھا ہے، جی میں تو مقدمے سن رہا ہوں، میں اب نماز پڑھوں کہ مقدمے سن؟ حالانکہ سب سے اہم ترین کام فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرے۔ اور نماز کے لیے بھی اللہ پاک نے لفظ پڑھنے کا ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ نماز کے قائم کرنے کا فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور نماز کا قیام کیا ہے؟ صحیح آداب کے ساتھ۔ جاؤ بی بی روز آ جاتی ہیں، جاؤ بعد میں آنا، چلو بیٹھ جائے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی میری بات؟ نماز کو قائم کرتے ہیں یعنی ہر وقت اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ نماز کے قیام کے اندر کوئی کمی نہ رہ جائے۔ وضو کے آداب کا خیال رکھنا، اسی طرح نماز کی دوسری چیزوں کا دھیان کا خیال رکھنا، یہ نماز کا قیام ہے۔ آج ہم نمازیں صرف پڑھ رہے ہیں، نماز قائم نہیں ہو رہی۔ نماز کا پڑھنا اور چیز ہے، نماز کا قیام اور چیز ہے۔
نماز کو قائم کرنا یہ ہے کہ انسان صحیح آداب کے ساتھ، پوری دل جمی کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ نماز کو توجہ کے ساتھ پڑھے. یہ ہے نماز کا قیام. اور جتنے فوائد ہیں نماز کی، جتنی برکات ہیں نماز کے، جتنے ثمرات ہیں، وہ سب کے سب نماز کے قیام پہ حاصل ہوتے ہیں، نماز پڑھنے پہ حاصل نہیں ہوتے. اور تیسری چیز ارشاد فرمائی وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُ، جو اللہ فرماتے جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. دیکھو کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. بندہ خرچ کرتا ہے تو سمجھتا ہے میں نے دیا ہے، میں خرچ کر رہا ہوں، میں اپنا مال لگا رہا ہوں. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تیرا اپنا کہاں سے آیا؟ تو نانی کے گھر سے لے کے آیا. انفقوا مما رزقناہم، تو جو خرچ کر رہے ہیں وہ خرچ کر رہے ہیں جو ہم نے دیا ہے. ہمارے دیے ہوئے میں سے اللہ کے نام پہ خرچ کر رہے ہیں. اور کس طرح خرچ کرتا ہے؟ سرم و علانیہ، کبھی پوشیدہ کبھی اعلانیہ، کبھی چپکے دیتا ہے، کبھی سب کے سامنے خرچ کرتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ عبادت جس طرح پوشیدہ طور پہ ہونی چاہیے، اسی طرح کچھ عبادتیں اعلانیہ بھی ہونی چاہیے. جیسے ہم نماز، فرض نماز پڑھتے ہیں تو اذان دیتے ہیں، اعلان کرتے ہیں آؤ نماز کے لیے، پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. حالانکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ تو ریاکاری ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ فرض نماز کو علل اعلان پڑھنا، فرض زکوٰۃ کو علل اعلان دینا، صدقہ فطر قربانی علل اعلان دینا، یہ بہتر ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ شخص فرائض کا پابند ہے. ہاں نفلی نماز، نفل پڑھنے ہیں، نفلی صدقہ کرنا ہے، نفلی طور پہ کچھ خرچ کرنا ہے، اس کو بے شک پوشیدہ طور پہ کرے تاکہ اس کے اندر کوئی دکھلاوا یا ریاکاری نہ آئے. لیکن فرائض کو اعلانیہ ادا کرے. خرچ کرنا ہے زکوٰۃ اعلانیہ دے، پتہ چلے اس نے زکوٰۃ دی. بعض دفعہ اعلانیہ خرچ کرنے میں ترغیب ہو جاتی ہے کہ میں اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں، دوسرے بھی مجھے دیکھ کے اللہ کے نام پہ دیں، تو یہ ترغیب بھی ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ پاک نے دونوں کو ذکر کیا کہ وہ اللہ کے نام پہ خفیہ طور پہ بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ طور پہ بھی خرچ کرتے ہیں. تو یہ سارے اعمال کر کے پھر ان اعمال کے بعد یرجون تجارتا لن تبور، وہ ایسی تجارت اور ایسی سوداگری کی امید رکھتے ہیں جس میں گھاٹا نہیں. یہ تجارت، یہ سوداگری کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ کے ساتھ. نماز پڑھ کے، تلاوت کر کے، خرچ کر کے، یہ ساری تجارت سوداگری کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ اللہ کے ساتھ. اور اللہ کی تجارت کے اندر کوئی گھاٹا نہیں. بندوں کے ساتھ بندہ تجارت کرتا ہے تو کبھی نفع ہو جاتا ہے، کبھی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی مال بڑھ جاتا ہے، کبھی گھٹ جاتا ہے. لیکن اللہ کے ساتھ جب بندہ تجارت کرتا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا اس میں گھاٹا. یقین رکھنا چاہیے. لیکن ہمارے اعمال کے اندر کمزوری ہو سکتی ہے، اس لیے اللہ پاک نے یہاں یقین کی بجائے امید کا لفظ ارشاد فرمایا کہ یہ سارے لوگ سارے اعمال کر کے پھر بھی یہ نہیں کہتے کہ جی ہم نے تو نماز پڑھی، ہم تو بخشے بخشائے، ہم نے تو قرآن پاک کی تلاوت کی، ہم تو بخشے بخشائے، ہم نے تو اللہ کے نام پہ خرچ کیا، ہم تو بخشے بخشائے. نہیں، بلکہ امید رکھتے ہیں، یعنی ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں اعمال منہ پہ نہ مار دیے جائیں، اور امید بھی رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے اعمال کو قبول کرے گا اور ہمارے اعمال کا اچھا بدلہ ہمیں دے گا. اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص اپنے اعمال پہ ناز نہ کرے. میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں، میں تو پڑھا رہا ہوں، میں تو مفتی ہوں، میں تو فلاں ہوں، لہذا میں تو اللہ کا بڑا ہی پیارا. یہ کوئی ناز کرنے کی بات نہیں. ہاں امید رکھنے کی بات ہے اللہ میرے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول کر کے مجھے اپنے محبوب بندوں میں شامل کر. اللہ پاک نے فرمایا یرجون، امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جس کے اندر کوئی گھاٹا نہیں. اب اللہ کی طرف سے کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں لیوفیہم اجورہم، ہم ان کو ان کے اعمال کا اجر بھی دیں گے.
ان کے اعمال کا پورا پورا اجر ثواب اور بدلہ بھی ملے گا۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے ہم کچھ زیادہ بھی دیں گے، ہم اپنا فضل بھی فرمائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی کا بدلہ ایک تو ملتا ہی ہے، لیکن اللہ اپنی رحمت سے ایک نیکی کا بدلہ کم سے کم 10 نیکیوں کے برابر دیتے، اور زیادہ سے زیادہ کوئی حد نہیں، 700 تک بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس سے بھی آگے فرمایا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جن کے اندر یہ اعمال ہوں گے، جو علماء کہلانے کے حقدار ہوں گے، اللہ ان کو زیادہ یہ دے گا کہ ان کے کہنے پہ، ان کی سفارش پہ اللہ پاک کئیوں کی بخشش فرما دے گا۔ ایک تو ان کو ان کے اعمال کا اجر ملے گا، دوسرا ان کے کہنے پہ اللہ اور کئیوں کی بخشش فرما دے گا۔ ایمان والوں کو اللہ جنت نصیب فرمائے۔ فرمایا انہو غفور شکور، کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ بڑا ہی بخش دینے والا اور بڑا ہی قدردان ہے۔ ہم تھوڑا سا عمل کرتے ہیں، وہ ہمارے عمل کا بہت اعلیٰ بدلہ عطا فرماتا ہے۔ امام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے گزرے ہیں، خواب میں کسی نے ان کو دیکھا بڑی اچھی حالت میں، حال احوال پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ جو ہمارے پڑوس میں ایک خاتون رہتی تھی، اللہ نے اس کی بھی بخشش فرما دی، اس کی بھی بخشش فرما دی۔ اس پوچھنے والے نے کہا جی وہ تو اتنے اچھے اعمال والی نہیں تھی، اس کی بخشش کیسے ہو گئی؟ اس کے اعمال تو اتنے اچھے نہیں تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ وہ خاتون اگرچہ بہت اچھے اعمال والی نہیں تھی، لیکن جب اذان ہوتی تھی تو اذان کو بڑے ادب کے ساتھ سنتی اور اس کا جواب دیا کرتی تھی۔ اسی ادا کو پسند کر کے اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی۔ یہ میرے دوستو شکور ہے، قدردان ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اس کو بھا گئی تو اسی پہ رکھ کے وہ انسان کی بخشش کا فیصلہ کر دیتے۔ اس لیے فرمایا کہ نیکیوں کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ کر گزرنا چاہیے، کیا پتہ یہی نیکی بخشش کا سامان بن جائے۔ تو اللہ پاک بڑے ہی بخشنے والے اور بڑے ہی قدردان ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ذات کا تعلق نصیب فرمائے اور اپنی ذات کے ساتھ جڑ کر قرآن پاک کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعننا علی ذکرک و شکرک